اصل میں تمرو معاملہ گلے پڑ گیا ہے، نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈران اپنے ہی کارکنوں کے نشانے پر ہیں۔ وہ ٹرولز جو مخالفین کے لیے بنائے گئے تھے وہ اپنی قیادت کے اوپر حملہ آور ہیں۔ عمران خان کے جانشین میدان میں آ چکے ہوئے ہیں، گدی نشین جو حقیقی جانشین عمران خان صاحب کے ہو سکتے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی طرز پر جتھا بندی کرنے کا اعلان کر لیا ہوا ہے۔ اور پسلیاں ہیں پرویز الہی صاحب کی، کیسے ٹوٹی، کیوں ٹوٹی، کون بتائے گا اور کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ان معاملات پر بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب، رانا جی کہتے ہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوتا نا، رانا جی مجھے معاف کرنا، غلطی مارے سے ہو گئی۔ رانا صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور اب اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر ایک چرچا بن گیا ہوا ہے۔ رانا صاحب نے حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں سنو میں بات کی، اس کے بعد فروا وحید کے پروگرام میں بات کی۔ بات بڑی سادہ سی تھی، سیدھی تھی کہ جی عمران خان مسائل کی بنیاد ہیں، جڑ ہیں، ان کا وجود ہی مسئلہ ہے، تو یا عمران خان ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ اب اس بات کو لے کر تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناءاللہ نے دی دھمکی عمران خان کو قتل کرنے کی۔ کیا یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلی بار یہ بات کی ہے یا پہلے بھی کر چکے ہیں؟ جب وہ وزیر داخلہ تھے تب انہوں نے کہا تھا، یہ بات کی تھی کہ یا عمران خان نہیں یا ہم نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب سیاسی جنگ کو، سیاسی لڑائی کو اس نہج پر لے کر آئے ہیں، اب یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ پھر رانا ثناءاللہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس پر پھر جیو کے ایک پروگرام میں ان سے جب سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات تو جو میں نے بھی اپنے ویلاگ میں یہی بات آپ کو بتائی تھی کہ سیاسی بات ہے، اس بات کا کوئی مطلب کوئی جان سے مارنا، قتل کرنا، صفحہ ہستی سے جانی طور پر مٹا دینا نہیں ہے، فزیکلی جسمانی طور پر نہیں، سیاسی بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب اس لیول پر مسئلے کو لے آئے ہیں کہ اگر وہ اپنی ہٹ درمی کی سیاست، اپنی انتقام کی سیاست نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا، یعنی مخالفین رہیں گے یا عمران خان رہیں گے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر عمران خان واپس آ گئے، ہو سکتا ہے نا، سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اب جس کے لیے جتھے بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہ جتھے کون بنانے کی بات کر رہا ہے میں اس پر آتا ہوں۔ تو سیاست ممکنات کا کھیل ہے، تو جو ممکنات کے کھیل میں اگر عمران خان واپس آ جاتے ہیں، ابھی بھی آتے آتے بچے نا، تو جب واپس اگر عمران خان صاحب آ گئے تو پھر ان کا ایک مخالف بھی وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، فزیکلی بات کر رہا ہوں میں عمران خان، کیونکہ خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے لٹکاؤں گا، جیلوں میں مریں گے، جیلوں میں سڑیں گے۔ اور کوشش کی عمران خان صاحب نے، آپ کو فیصل ہوڈا کی وہ تقریر یاد ہوگی، اب فیصل ہوڈا عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان اور عمران خان پروجیکٹ عمران خان کے بانیان کی ترجمانی کرتے تھے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر۔ جب نئی حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے کہا تھا کہ 5000 لوگ لٹکانے پڑیں گے پھانسیوں پر، 5000، اور 5000 لوگ لٹکائیں تو یہ تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو وہ تو اپروچ وہ ہے عمران خان صاحب کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاسی مخالفین کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑا ہے وہ ان کے ہیں، جہاں ان کو ووٹ نہیں پڑا وہ ان کے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ کہتے تھے کہ جی وہ سندھ تو ہمارا نہیں ہے، یعنی سندھ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو بطور وزیر اعظم عمران خان کہا کرتے سندھ تو ہمارا نہیں ہے، پھر بھی ہم وہاں پر ہم نے کورونا میں اتنا فنڈز دیے، یہ کیے وہ کیے۔ تو ایک اپروچ عمران خان صاحب کی جو فاشسٹ اپروچ ہے۔ رانا ثناءاللہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے رانا ثناءاللہ کی وضاحت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ اکثر اوقات ایسے باتیں کر جاتے ہیں جن کو مطلب ہم نے سخت تنقید بھی کی ہے ان کے اوپر، ماضی میں بھی کی ہے، سلمان تاثیر کے معاملے کو لے کر کی ہے، لیکن یہاں جو رانا ثناءاللہ بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹل سیاسی بات ہے۔ پی ٹی والے کہہ رہے نہیں جی عمران خان صاحب کو یہ، بہرحال اب وہ جو معاملہ ہے نا جو گلے پڑ گیا ہے، اب وہ نہ اگلا جا رہا ہے وہ نہ نگلا جا رہا ہے، وہ ٹرول ہے سوشل میڈیا پر جو بنائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ بناتے ہیں نا، جس طرح چودھری ہوتا ہے کسی کو بدماش بناتا ہے، وہ کنٹوٹا، وہ بدماش، وہ لنگڑا، وہ کالیا، وہ جو بھی نام لے لے اس کا، وہ آخر میں آ کسی چودھری کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے بندوق لے کر، یہ لے چودھری پھر تو میری بات مانے گا تو چلے گا، ورنہ تیری چودھراہٹ نہیں چلے گی۔ پھر چودھری کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو ختم کروا دے، چودھری وڈیرا زمیندار جاگیردار جو بھی،
یا تو اس کو ختم کر دے یا خود ختم ہو جائے، پھر چودھری کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے یہ ٹرولز بنانے والے بھگت چکے، آئی ایس پی آر نے بنائے نا، فوج نے بنائے نا، جنرل آصف غفور صاحب کے دور میں اور اس سے پہلے والے کے دور میں بنے نا، اور اعلانیہ بنے، بلا بلا کر جناب یہ اپنا وہاں پر کانفرنس روم میں ورکشاپس ہوتے تھے، ففتھ وار جنریشن جو تھی، تو وہ اس کے لیے تیار کیے گئے تھے، تو وہ اپنے گلے پڑ گئے، سارے کے سارے پاکستان کی فوج کے خلاف بے دنادن شروع ہو گئے۔ اب بالکل اسی طرح اب عمران خان کے خلاف، عمران خان کی پارٹی کے جو وہ رہنما جو عمران خان کے ساتھ ہے، ہر صورت میں عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے خلاف شروع ہو گئے۔ معاملہ سادہ سا ہے شاہد آفریدی کا۔ بھئی شاہد آفریدی ایک سیاستدان نہیں ہے۔ جب کوئی سیاستدان نہیں ہوتا، جب وہ اپنی رائے رکھتا ہے آزادانہ، تو اس کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ کسی کو گالی دیتا ہے تو گلے سے پکڑے بھائی، کہ یہ تمہیں حق نہیں ہے بھائی۔ اگر وہ حکومت بننے پر کسی کو مبارکباد دیتا ہے، وہ ایک فلاحی کام کرتا ہے، شہباز شریف کو مبارکباد دے دی، زرداری کو مبارکباد دے دی صدر بننے پر، اپنے کسی فنکشن کے لیے اپنا اس نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بلا لیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ تصویر بنوا لی، تو کیا ہو گیا اس میں؟ لیکن شاہد آفریدی نے شلوار قمیض پہنی، شاہد آفریدی پر کو کہا گیا کہ جناب یہ شلوار قمیض پہن کر عمران خان بننے کی کوشش کر رہا ہے، ٹرولنگ ہو گئی شروع۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، اور اس کے بعد جو شیر افضل مروت کے ساتھ ہو رہی ہے، علی محمد خان نے بھی جسارت کی تھی، لیکن علی محمد خان پھر دوڑ گئے، لیکن شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ میں نے وہ شیر افضل مروت صاحب کا ٹویٹ آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں، ذرا لمبا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاہد آفریدی کیوں؟ اب شاہد آفریدی کے 9 مئی کو ایک مبینہ بیان کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے۔ میں نے شاہد آفریدی کے خلاف مجھ سے منسوب چند بیانات دیکھے، اس لیے ہمیں جھوٹی خبروں کی تردید کرنی چاہیے۔ مجھے شاہد آفریدی کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ عناصر ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاہد آفریدی سے منسوب بیان ہے وہ جھوٹے بیانات ہیں، تصدیق تو کر لو یار۔ وہ یہ نا کتا کان لے گیا اور کان کتے کے پیچھے۔ آپ نے مطلب میں عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے نا، کہ آپ نے ہٹ کر دیا ان کو، اس کے بعد یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ہٹ کر کے نکل گئے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تصدیق تو کر لو، پہلے تردید کرنی چاہیے۔ مجھے شاہد آفریدی کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ عناصر ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ شاہد آفریدی ایک زندہ لیجنڈ ہے، ایک پشتون آفریدی جو پاکستان کا ہیرو رہا۔ میں آفریدیوں سے ان کی بہت سی خوبیوں سے متاثر ہوں، اور شہریار آفریدی اور شاہد آفریدی ہمیشہ میرے ہیرو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شاہد آفریدی عمران خان کا ایک خاص احترام رکھتے ہیں، اور شاہد آفریدی کے خلاف پروپیگنڈا ان لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے کہ خلاف پروپیگنڈا میں لکھنا بھول گیا، ان لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے جو ان کے ساتھ ذاتی اسکور طے کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیموں سے گزارش ہے کہ شاہد آفریدی کے بارے میں اچھی باتیں پھیلائیں۔ ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈا پر بھی تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ افراد کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم اس طرح کی نادانستہ شرکت کو ہمیشہ جلد از جلد روک دیا جانا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر تصدیق کرتا ہوں کہ شاہد آفریدی کے خلاف مہم جھوٹی اور فضول، اور مجھے اس بات پر دلی افسوس ہے۔ اب اس پر یہ کل کا ٹویٹ ہے ان کا، یہ ہے 3:47۔ ویسے ان کا ٹائم 3:47:44، جو مریم نواز کے متعلق ٹویٹ جو اب ایف آئی اے میں بھگت رہے ہیں نا، وہ بھی اسی ٹائم پہ تھا، 2-3 منٹ کا فرق ہے۔ تو بہرحال اب یہ بھگت رہے ہیں نیچے۔ جناب جو تحریک انصاف والوں نے مٹی پلید کی ہے نا ان کی، جو ان کے اوپر باتیں ہیں کہ یہ شاہد آفریدی 9 مئی کو چپ کیوں تھا، یہ شاہد آفریدی نے پی ڈی ایم کو کیوں مبارکباد دی تھی، یہ شاہد آفریدی ایسا ویسا، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ اس کے وکیل مت بنو۔ تو پوری کی پوری پی ٹی آئی کا جو ٹرول سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو جناب اس کی ستائش کرے کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال مطلب یہ تحریک انصاف کا وہ جو لوگ ہیں جو انہوں نے بنائے تھے، اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ان کے گلے پڑ گئے۔ کسی ایک نے ٹویٹ کیا کہ بھٹو جو ہے وہ بھرے مجمع میں عوام کی رائے پر چلتا تھا، اور
لیڈر کو ہمیشہ عوام کی بات ماننی پڑتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ بھٹو کبھی بھی عوام کی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ عوام کہے کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ پاپولر ویو ہے اس کے ساتھ چلے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، جس جلسے کی یہ بات کر رہے ہیں اس جلسے میں بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی بات کی، لوگوں نے انکار کیا، بھٹو نے 2-4 سنا دی ان کو، بنگلہ دیش والوں کو، اور پھر وہی بھٹو لے کر آ گئے یہاں پر لاہور میں OIC میں مجیب الرحمان کو۔ تو لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کر کے پھر اپنی بات کروانا لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ جی 9 مئی ہو گیا ہے تو چڑھ دوڑے کور کمانڈر ہاؤس پر اور لیڈر کہے کہ جی یہ میرے لوگوں کا فیصلہ تھا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لیڈر لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، لوگ لیڈر کو لیڈ نہیں کرتے، غلط بات ہے۔ یہ کہتے ہیں نا لیڈر قومیں لیڈر بنایا کرتے ہیں، تو اگر لیڈر جو ہے وہ اس کی کھوپڑی خالی ہوگی نا تو وہ قوم کے پیچھے چلتا ہے۔ کبھی بھی بڑے لیڈر قوم کے پیچھے نہیں چلتے، قوم کی امنگیں خواہشات کو سامنے رکھ کے راستہ خود بناتے ہیں کہ جناب یہ راستہ ہے۔ اب یہ جو بات ایک جگہ شیر افضل مروت صاحب کی ایسی تیسی پھیر رہے ہیں PTI والے، دوسری ایک تقریر انہوں نے کل کی تھی کہ مجھے 30,000 لوگ چاہیے، 30,000 لوگ جگرے والے، 25 کروڑ پاکستانیوں میں کا 30,000 نوجوان نہیں ہیں، مجھے وہ دے دیں، میں آپ کو مینڈیٹ آپ کے قدموں میں دلا دوں گا، خان کو بھی رہا کروا دوں گا۔ وہ ریاست کو کہہ رہے ہیں، ریاست کے متعلق ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ ہاں، ریاستیں ہوتی ہیں، ریاستیں تشدد بھی کرتی ہیں، ریاستیں بدماشیاں بھی کرتی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے جو بات کی، انہوں نے گالی ایک ہوتی ہے نا وہ دی، انہوں نے کہا کہ مجھے 30,000 لوگ دے دیں، پھر میں بدماشی اس ریاست کی کہاں سے نکالتا ہوں، وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ججوں کو کہا کہ جج بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور مطلب اس طرح کی باتیں، اور انہوں نے کہا کہ جی 30 مارچ کا جو ہمارا جلسہ ہے اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کرتا ہوں، 30 مارچ کو PTI کے جلسے میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ولاگ لمبا ہو جائے گا اس میں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر نے اجازت نہیں دی تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر اگلے ولاگ میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو کیا ہو سکتا ہے 30 مارچ کے جلسے میں اگلے ولاگ میں آپ سے بات کروں گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 30 مارچ کا جلسہ، اور ہم منتیں کرتے ہیں لوگوں کی کہ جی آئیں وہاں پر، اور یہ ہماری ٹریننگ ہوگی 30 مارچ کے جلسے میں۔ اب سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے 30,000 لوگ دیں، کس لیے دیں کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں، ایکٹیو کریں، ایک تو یہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف جو اپروچ ہم نے دیکھی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹائیگر فورس۔ اب یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ اپروچ بتاتی ہے کہ جناب یہ کچھ اور ہے، ڈنڈا بردار فورس۔ عمران خان صاحب نے زمان پارک میں بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کی تھی جس کا انجام 9 مئی تھا، تو یہ پھر میں شیر افضل مروت صاحب کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگوں کو مسلح ہونے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ وہ جتھا بندی کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس جتھا بندی کا انجام کیا ہوگا؟ پھر وہی لوگ جو 30,000 اگر شیر افضل مروت کو مل جاتے ہیں وہ ان کے قابو سے باہر ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے، تو پھر شیر افضل مروت کیا کریں گے؟ سوال ہے نا۔ تو شیر افضل مروت بیسیکلی عمران خان کے صحیح جانشین بن سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کو عمران خان کہے کہ جی شیر افضل مروت ہی ہمارا لیڈر ہے، کہہ سکتے ہیں۔ مراد سعید کو بھی کہا تھا، آج کل مراد سعید غائب ہے۔ اچھا جی، اب پرویز الہی صاحب کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ وہ جی گر گئے جیل میں اڈیالہ میں، اور ان کو فریکچر ہوئے ہیں پھر، اور اس وقت معاملہ تھا ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے میں، تو اس دن وہ پیش نہیں ہوئے۔ جیل حکام نے کہا کہ جناب ان کی تو پسلیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال تو شیر افضل اپنا پرویز الہی صاحب کے لیے پھر جیل حکام نے ایک رپورٹ دی کہ ان کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ماتھے پر بھی چوٹ ہے، گردن پر بھی چوٹ ہے، بازو پر بھی چوٹ ہے، ملٹیپل ان کو جو انجریز بتائی گئی، فریکچر بتائے گئے۔ میں نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ یار ایک بندہ گرنے سے چاروں طرف سے زخمی کیسے ہو سکتا ہے، تو کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو ترجمان ہیں محمد علی سیف، انہوں نے کہا کہ جناب پرویز الہی کے ساتھ جو تشویشناک رویہ ہے پنجاب حکومت کا، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے KPK کی کے ڈاکٹروں کی ٹیم کو رسائی دی جائے ان تک۔ اب یہ ظاہر ہے شک تو ابھرتا ہے نا کہ بھئی قیدی ظاہر ہے وہ اپنا حوالاتی ہیں، وہ عدالت کی پناہ میں ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اگر وہ PTI والوں کو لگتا ہے کہ جی ان کی اپنا وہاں پر صحیح
دیکھ بھال نہیں ہو رہی، یا ڈاکٹرز پنجاب کے یا پنجاب جیل کے حکام جو ہے وہ صحیح رپورٹ نہیں دے رہے، تو پھر وہ ڈیمانڈ کریں کہ دوسرے صوبے کے لوگ آ جائیں، ڈاکٹرز آ جائیں. تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. پرویز الہی صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی آ جانی چاہیے. ویسے پرویز الہی صاحب سندھی میں کہتے ہیں جن لائے مواسی سے کلے کاندھی نہ تھیا. سو جن کے لیے پرویز الہی صاحب نے یہ مصیبتیں جھیلی ہیں وہ پرویز الہی کو منہ نہیں لگا رہے. پی ٹی آئی والے پرویز الہی کا کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھی نام لیتے ہیں. صاحبزادے باہر بیٹھے ہوئے وہ بیچارے اس عمر میں جیل کاٹ رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا انجام ہوگا ان کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.